جب عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو مصر ہی میں روک لیا اور انہیں کینان واپس نہ جانے دیا تو یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام بہت ہی رنجیدہ ہوئے اور آپ نے عزیز مصر کے نام ایک خط لکھا جو کچھ یوں تھا: یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے عزیز مصر کی خدمت میں اما بعد ہمارا پورا خاندان بلاؤں اور آزمائشوں کے لیے مشہور ہے۔ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ کا آتش نمرود میں امتحان لیا گیا، پھر میرے والد اسحاق کا بھی شدید امتحان لیا گیا، پھر میرے لڑکے کے ذریعے میرا بھی امتحان لیا گیا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی میرے غم اور تکلیف میں تسلی کا سامان تھا، جس کو آپ نے چوری کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ہم اولاد انبیاء ہیں، نہ ہم نے کبھی چوری کی ہے اور نہ ہماری اولاد میں کوئی چوری کرتا ہے۔ چنانچہ اس خط کو لے کر یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان کی دربار میں حاضر ہو کر انہیں حضرت یعقوب کی یہ خط دی۔ حضرت یوسف خط پڑھ کر کانپ اٹھے اور قریب تھا کہ آپ اپنے والد کی پریشانی دیکھ کر رو پڑے۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے پوچھا: کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ آخر کار یوسف علیہ السلام بھی رو پڑے اور کہا: نہیں، میں تمہیں اور اپنے والد کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر برادران یوسف حیران ہو گئے کہ عزیز مصر ہمارے باپ کو اپنا باپ کیوں کہہ رہا ہے۔ تبھی حضرت یوسف نے راز اشکار کیا اور فرمایا: اے بھائیو، میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے حسد کی بنا پر کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا آواز باختہ ہو گئے۔ خوف، شرمساری اور ندامت کے احساس نے ان کی گردنیں جھکا دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھائی اور درگزر سے کام لیا۔ فرمایا: میں تمہارا بھائی ہوں، ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے کوئی شکوہ نہیں، آج بھی نہ ہی کوئی شکایت ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، کیونکہ وہ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ شان دیکھی تو اپنی غلطیوں اور خطاؤں کا اعتراف کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف فرما دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اپنے بھائیوں کو دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ پھر بھائی کہنے لگا: یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ میں نے ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لایا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا اور آج حضرت یوسف علیہ کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک دوڑتا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 8 روٹیاں تھیں، لیکن مسرت اور خوشی کا یہ عالم تھا کہ بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر کنعان کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ایک معجزہ پیش آیا۔ ابھی یہودا یعقوب علیہ السلام سے کئی میل کے فاصلے پر تھا کہ خدا کے پیغمبروں کو کئی میل کی دوری سے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی اور فرمانے لگے: اے میرے گھر والو، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے میں میری عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، وہ میرے بہت ہی قریب آ رہا ہے۔ سبھی لوگ کہنے لگے: آپ ابھی تک یوسف کے غم میں مبتلا ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا اور اب تو یوسف علیہ السلام کا نشان بھی باقی نہ رہا اور آپ ہے کہ یوسف کی باتیں کرتے ہی نہیں تھکتے۔ غرض یہ کہ یہودا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر کنعان میں داخل ہوتے ہوئے تو انہوں نے یوسف کے حکم کے مطابق کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا، لہذا فوراً ہی یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے: دیکھو، میں کہا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ برادران یوسف نے نہایت ہی شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے حضرت یعقوب کو سارا ماجرا بتا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: ان کریم میں تمہارے لیے دعا کروں گا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے دجت کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب نے اپنے گھر والوں کو جب جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر وہ مصر میں روانہ ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ جب مصر میں داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد اپنے خاندان کے ساتھ شہر کے قریب ہیں۔ یوسف علیہ السلام فوراً استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے۔ جب دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو مدت دراز کے بعد دیکھا تو محبت سے جوش مارا۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ باپ بیٹے بڑی گرم جوشی سے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں خوب روئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور اپنے برادرانہ کے ساتھ دربار میں پہنچے اور اپنے والد کو تخت سیاہی پر بٹھا دیا۔ دربار میں اہل مصر کی بھیڑ لگی تھی اور تمام درباری آپ کی عزت اور احترام کے واقف تھے، لہٰذا اسی وقت حکومت کے دستور کے مطابق تخت شاہی کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ موجودہ صورتحال کو دیکھ کر خاندان یوسف نے بھی یہی عمل کیا، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا، کیونکہ اس وقت کے فرعون ریان نے اصرار کے ساتھ یہ کہا تھا، تم اپنے خاندان کو مصر ہی میں آباد کر لو، میں ان کو بہت عمرہ زمین دوں گا اور ان کی ہر طرح سے عزت کروں گا۔ یوسف علیہ السلام کی اس پوری داستان کو قرآن پاک میں احسن القصص کا نام دیا گیا ہے، جس میں انسانی زندگی کی تمام کرداروں کو اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے کہ ہر ایک کردار کی حقیقت نکل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس قصے میں زندگی کے تمام اسی مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسان اور انسانی معاشرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس داستان میں توحید کے دلائل، خوابوں کی تعبیر، سیاسی مسائل، معاشی اصلاح کی تدابیر، غرب کے تمام وہ امور جو دین، اخلاق اور دنیا کے اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، بڑے ہی انداز میں اس قصے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں پڑھنے والوں کے لیے سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انسان اپنی تکبیروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبوں اور فیصلوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے، ساری دنیا مل کر بھی اس کو ذلیل نہیں کر سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا بھی مل کر اس کو ذلت سے نہیں بچا سکتی۔